ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ مشکلوں کو ٹال دینے والے، مشکلوں کو آسان کرنے والے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب ہماری مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی کربلا میں مشکل کشائی کیوں نہیں فرمائی؟ یا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خود شہید کیا گیا، انہوں نے اپنی مشکل دور کیوں نہیں فرمائی؟ ایک سوال ہے جو وہابیت زدہ ذہن ہیں ان میں یہ سوالات ابھرتے ہیں، اور انہی سوالوں کو لے کر خوش عقیدہ مسلمانوں کو ڈسگائڈ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو جو اپنے بیٹوں کی مشکل کشائی نہ کر سکیں، جو اپنی خود مشکل کشائی نہ کر سکیں، وہ کسی اور کی مشکل کیا آسان کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کے کچھ کام وہ ہیں جو پہلے جو عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جو عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اردو جانتے تھے کہ مجھے شہید کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں ضرب لگائے گا، یہ تک روایت کو ملتا ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کہتے ہیں کہ مجھے خود یہ ساری باتیں میرے مصطفیٰ نے بتائی، سرکار نے خود بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ تقریباً لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ حضرت مولا علی کا وقت ابھی ہے، انتقال ہو جائے گا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، لگتا ہے کہ آخری لمحات ہے. سرکار نے فرمایا نا، میرا علی بستر پہ تھوڑی مرے گا، فرمایا علی تو شہید ہے. سرکار نے یہ جملے فرمائے بستر پہ موت نہیں آئے گی علی کو، علی تو شہادت کی منزل پانے والا ہے. فرماتے اسی بات الحمدللہ اللہ کی علی کو صحت یابی ہوئی، اچھا ہوا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ علی ایک بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھی، اور ایک بدبخت وہ ہوگا جو آپ کی کن پٹی پر تلوار کا وار کرے گا، جس سے تمہاری داڑھی خون میں تر بتر ہو جائے گی. علی اس وقت کیا کرو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صبر. اس کی پوری تفصیل میں آگے بتاؤں. سوال یہ ہے کہ معلوم تھا پھر کوئی تدبیر کیوں نہ کی؟ تو یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راضی برضا رہتے ہیں، جو راضی برضا، مولا جس میں تیری مرضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں، اور تقدیر پر یقین کرنے والے لوگ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہدایت بیان کی ہے مثنوی، ہم اسے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آپ کے سمجھ میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ نے بڑی اعلیٰ حکومت عطا فرمائی، سب جانتے ہیں. جناتوں پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی تھی، فضاؤں پر بھی حکومت تھی، درندوں پرندوں پر بھی حکومت تھی، درندوں پر بھی حکومت فرماتے تھے. جانور آپس میں لڑتے تھے تو مقدمہ لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دن آپ نے سارے پرندوں کو شاہی دربار میں مدعو کیا اور پرندوں کی خصوصیات جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے اس حوالے سے پوچھنے لگے کہ کس پرندے کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے وہ بتاؤ. تو پرندے اپنا اپنا کمال بتانے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے. انہیں پرندوں کی دنیا کا ایک پرندہ ہے جسے کہتے ہیں ہدہد. ہدہد یہ پرندوں کی دنیا کا وہ خوش نصیب پرندہ ہے جس پرندے کا نام قرآن میں ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا جیسے مہینے تو 12 ہیں مگر 11 مہینوں کا صراحت کے ساتھ نام نہیں ہے، اشارے ہیں مگر صراحت کے ساتھ جس مقدس مہینے کا نام قرآن میں ہے وہ رمضان ہے. اسی طرح پرندوں کی دنیا کا ایک خوش نصیب پرندہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو وہ پرندہ حاضر ہوا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اس سے فرمایا کہ نہیں تجھ میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہے, کیا خوبی ہے تجھ میں؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت اللہ نے مجھ میں یہ کمال رکھا ہے کہ میں آسمانوں کی فضاؤں میں چاہے کتنی بلندی پر ہوں, اگر زمین پر نظر مار دوں تو زمین کے نیچے کا پانی مجھے نظر آتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ سوچنے والی بات ہے, نہ صرف یہ کہ پانی نظر آتا ہے بلکہ پانی کتنی گہرائی پر ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پانی کتنی گہرائی پر ہے اس کا پتہ چلتا ہے بلکہ فضاؤں میں رہ کر وہ پانی کے ذائقہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے کہ کھارا ہے. مجھے یہ کمال اللہ نے دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم تو بہت کام کیوں, میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں اور ہزاروں ہزار کا لشکر میرے ساتھ ہوتا ہے, اور ہمیں جہاں بھی عبادت کرنی ہوتی ہے تو پانیوں کی کبھی تکلیفیں ہوتی ہیں, جناتوں کا بھی لشکر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر تم میرے ساتھ ساتھ رہو تو کہاں اترنا ہے, پڑاؤ کرنا ہے, رکنا ہے, پانی قریب ہو, اچھا ہو, میٹھا ہو, ٹھنڈا ہو, تو وہاں خالی تو نشانہ کر دینا, بتا دینا یہاں پانی قریب ہے, جناتوں کے ذریعے پانی نکال دیا جائے گا اور میرے سارے قافلے اور لشکریوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اب یہ قرب خاص میں آ گیا. پرندے تو لاکھوں تھے مگر قربت وجود کو مل گئی, اللہ کے نبی کے قریب آ گیا, خدمت گزار ہو گیا, خادموں میں آ گیا. تو ظاہر بات ہے حسد تو ہونا ہی ہے, جب رتبے بڑھتے ہیں تو حسد بغض زنا یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ قریب 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 رہنے لگا, محبوب بارگاہ ہو گیا, اللہ کی پیغمبر کی دربار کا محبوب ہو گیا پرندہ. کہتے پرندوں کی دنیا میں ایک اور پرندہ ہے جسے کوا کہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ بہت قریب ہو گیا ہے اللہ کے نبی کے, اسے کیسے نیچے دکھاؤں, کیسے ذلیل کروں. اب یہ ادھر پرندے سے میل اس سے میل اس سے میل اس سے میل تنہائی میں مل کے ذہن بنا رہا ہے لوگوں کا, یعنی پرندوں کا. اب ذہن بنا جا رہا ہے, ذہن خراب کر رہا ہے, ذہن خراب کر رہا ہے. اصل میں حقیقت یہ کہ وہ خراب کر رہا ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ذہن بنا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ جو نبی کے بارے میں, سرکار کے بارے میں خوش عقیدگی رکھتے ہیں, جن کا دل عشق رسول سے بھرا ہوا ہے, ان کے دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالنا کہ یار میدان احد میں جا کر کے لڑائی کر لی, ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ گھر مدینہ میں رہ کے دفاعی لڑائی لڑیں گے, مگر جوانوں کی بات مان لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں چلے گئے اور وہاں جا کر 70 صحابہ شہید ہو گئے, ان کی موت کا ذمہ دار کون؟ ایسے تھوڑی نبی کی باتیں ہوتی ہیں, نبی کی بات میں نقصان نہیں ہوتا. سوچیے یہ ذہن خراب کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب سچے مسلمانوں نے ان سے کہا بدبخت لوگوں کا دماغ خراب کر کے زمین میں فساد پر پیدا ہو, تو کہتے ہیں نا ہم فساد تھوڑی پیدا ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اور یہی حال اس کا ہے قوم کا. اب وہ پرندوں کا دماغ خراب کر رہا ہے, اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا, تو کہا نہیں میں تو اصلاح کر رہا ہوں. آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں حضور کے نام پہ آگوں کا کیوں چوما, حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, اگر حدیث سنا دو تو کہا یہ تو ضعیف ہے. دنیا تو ضعیف ہو وہ حدیث نہیں ہوتی ہے کیا؟ حدیث ضعیف بھی ہو تو عجیب تو ہے, انکار نہیں کر سکتے آپ. اس کی روایت میں کچھ کمزوری آ سکتی ہے, اس کی جو چہل ہے راویوں کی اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے, ورنہ متن حدیث جو جملے ہیں وہ تو مصطفیٰ کے, وہ تو سرکار کے ہیں. اور پھر اگر حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی فضائل اعمال میں تو چلی
مسائل کا استعمال نہیں ہو سکتا، مگر فضائل میں اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے. مگر بس کسی طرح سے انگوٹھا چومنا کہاں ثابت ہے؟ ایک صحیح حدیث کو لے کے بیٹھ گیا، اتنا تباہم کے ساتھ عمل کرنے لگے کہ جیسے لوگوں نے اسے واجب سمجھ لیا، فرض سمجھ لیا. کہا تو ٹھیک ہے، بات کو کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا سوئے ٹائپ، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، فضیلت ہے، کبھی چھوڑا جائے کبھی چھوڑا جائے، کبھی چھوڑا جائے کبھی چھوڑا جائے. ایسا یہ مسلسل اذان میں بھی، اقامت میں بھی، چلنے میں بھی، جب حضور کا نام آئے تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ گمان نہ ہو جائے کہیں وہ فرض یا واجب نہ ہو. میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے ذرا غور کر، یہ فرض اور واجب والا جو مسئلہ ہے نا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے نہیں. یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے نہیں. تب کیسے؟ میں نے کہا کسی کے کوئی کام مسلسل کرنے سے کوئی واجب اور فرض ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھنے سے ہوتا ہے. میں نے اس سے مثال دی تو وہ ٹھنڈا ہی ہو گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، وضو میں کلی کرنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ وہ بات سنت ہے. میں نے کہا جب سے پیدا ہوئے تب سے مسلسل کلی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو کیا واجب ہو گئی؟ وہ فرض ہو گئی کلی؟ کوئی ایسا مسلمان مجھے دکھا دے جو وضو کرے اور وضو میں کلی نہ کرے. تو کیا لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ فرض ہے، واجب ہے، اس لیے مسلسل نہ کریں، کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں. اللہ کے بندے کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں یا مسلسل کریں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. جسے فرض سمجھو وہ فرض ہے، جسے سنت سمجھو وہ سنت ہے. چاہے مسلسل کرو تو فرض ہے تو فرض ہے، اور مسلسل کرو جو سنت ہے وہ سنت ہے. مسلسل کرو جو مستحب ہے وہ مستحب ہے. اب نماز سے بہت سارے مسلمان رمضان کی بات نہیں پڑھیں گے، ہے نا بھائی؟ نماز تو فرض ہے نا، لیکن آپ خالی جمعہ ہی پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ باقی ٹائموں کی ہوتے ہیں مستحب ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کچھ نہیں. ایسا ہے نہیں، آپ نے عمل بھلے نہ کیا ہو مگر جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، جو فرض ہے وہ تو فرض ہی ہے. آپ مسلسل کریں تب بھی فرض ہے، چھوڑ پکڑ کے کریں تب بھی فرض ہے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کا ذوق کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں وقتاً فوقتاً خبر لیتا رہوں گا ہمارے حضرت سے، کبھی میں بھی آتا ہوں ایسے تو، لیکن آپ پڑھیں گے میں اکثر کہتا ہوں سوچیے، اچھی بات ہے، عمل کیا ہم نے، آپ نے، سب نے قبول کروایا تھا. یہ میری پرسنل رائے، پرسنل کوئی کتابی مسئلہ یا وہ نہیں، میری پرسنل رائے یہ ہے، پرسنل ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں عبادت کرنا کمال نہیں. یہ ذاتی بات کر رہا ہوں، کمال نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماہ رمضان میں عبادت کر لینا کمال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دیتا ہوں، آپ امن میں رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو شیخ بنایا، آپ کا ایک نوکر رہتا ہے اول پال میں اور ایک نوکر آپ کا رہتا ہے روم میں. آدھی رات کے وقت آپ پر آپ کے دشمنوں نے حملہ کر دیا یا آپ کو کوئی ضروری کام پڑ گیا، بہت ضروری کام، آپ نے دونوں نوکروں کو فون کر دیا کہ جلدی ارجنٹ کام ہے. دونوں نوکر اپنے اپنے جگہوں سے نکل گئے کہ ہمارے سیٹ کا فون ہے، نکل آئے. ایک پورے پاس سے نکلا اور دوسرا جلدی پہنچ رہا ہے، مگر اول پار
والا جس راستے سے آ رہا تھا وہ راستہ بالکل کلیئر تھا، ان سے جو آ رہا تھا وہاں راستے میں اس کے سیٹھ کے دشمنوں کو پتا چلا کہ یہ اس کی مدد کو جا رہا ہے، اس کا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، انہوں نے راستہ روکا، بچانے نہیں دیں گے۔ نوکر آپ کا وفادار تھا، اس نے کہا نا تمہارے روکنے سے نہیں رکوں گا، میرے سیٹھ نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا پچھتائے گا، اور کوئی بات نہیں، کہا تھا تیار ہو۔ اب وہ لوگ اسے روکنے لگے اور یہ سیٹھ کی طرف دوڑ رہا ہے، وہ اسے مارنے لگے، یہ مار کھا کر بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے اور ان کے سینے پر چڑھ کر سیٹھ کے پاس آ گیا، مگر زخمی تھا، وہ بھی آیا، راستہ کلیئر تھا، دور سے آیا، مگر بڑا کام کس نے کیا؟ شیخ کا زیادہ وفادار کون مانا گیا؟ کیونکہ دشمن کا مقابلہ کر کے آیا ہے، دشمن کے سینے پہ چل کے آگے نکلا ہے، اور ایک راستہ کلیئر تھا تو آ گیا، اچھی بات ہے، مگر کمال نہیں کیا۔ کمال تو اس نے کیا کہ دشمن کے سینے پہ لاکھ مار کے آیا بلا تمثیل۔ ہم سب غلام ہیں محمد رسول اللہ اور بندے ہیں اللہ رب العزت کے۔ جب رمضان کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے دشمن شیطان کو قید کر دو، یہ بدبخت میرے بندوں کو مسجد میں لے کر آنے سے روکتا ہے، بیڑیاں ڈال دو، سمندروں کی تہ میں پھینک دو، سارے انتظامات کر دی جاتے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نیکیوں کا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ رکاوٹ پیدا کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسے تو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا، سمندروں کی گہرائیوں میں ڈال دیا، اب بالکل راستہ کلیئر ہے۔ اب رمضان میں آپ نماز عبادت تلاوت کریں گے، ایمانداری سے بولو، اچھی بات ہے، کمال ہے، روکنے والا نہیں ہے، راستہ صاف تھا، آ گیا۔ رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند دکھے گا اللہ اسے کھول دے گا، اب رمضان کے بعد وہ راستہ روکے گا، مسجد نہیں مارکیٹ، اذان ہو گئی، کہنا یار یہ لوگ رات رات نکالوں بعد میں دیکھتے ہیں، وہ گیا پھر دوسرے آ گئے، کب پھر دیکھتے ہیں ٹائم تو ہے، وہ بڑھتے 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 قضا، ٹھیک ہے قضا رات کو کر لیتے ہیں، رات کو بھر جائے گی تب، پھر سستی، کھانا، دن بھر کا تھکا ہوا، سلا دیا، یہ رکاوٹ ہے۔ رمضان میں کلیئر راستہ تھا، گناہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں، گناہ چھوڑ دیا، عبادت سے روکنے والا کوئی نہیں، عبادت کے لیے دوڑ پڑے، مسجد کی طرف آنے سے کوئی روکنے والا نہیں، آپ آتے رہے۔ اب رمضان کے بعد ہر کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا، تو رمضان میں عبادت کرنے والوں راستہ کلیئر تھا تو عبادت کر لی، رمضان کے بعد راستہ روکنے والا آئے گا، اب اس وقت اس کے سینے پہ چڑھ کے مسجد آنا ہے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور آپ نمازی ہو گئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور آپ عبادت گزار ہو گئے، رمضان کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، کیا کرو گے؟ مان لو گے شیطان کی روکے گا، کامیاب دلائے گا، مصروفیات ہوگی، نیند ہوگی، سستی ہوگی، کسل ہوگا، کاروبار ہوگا، کبھی دولت، کبھی بازار، کبھی دوست یار، کبھی بیوی بچے، اس کے ہزار حق کرنے ہیں، وہ کسی بھی رنگ میں آ سکتا ہے، مگر جب بھی اذان ہو تو بس ایک ہی بات، نہ میرا مالک بلا رہا ہے، میرا مالک بلا رہا ہے۔ اب وہ چاہے جتنا روکے، اس کے سینے پہ چڑھ کے مسجد کی طرف آنا ہے۔ اب رب کہے گا فرشتوں ذرا اسے دیکھو تو شیطان کو لات مار کے بھی میرے دربار میں آ گیا، فرشتوں گواہ رہو میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ یہ کمال رمضان کی عبادت کا نہیں ہے، رمضان کے بعد کی عبادت کمال ہے، یہ اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی تمام ماہ رمضان کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، لیکن کمال یہ نہیں، کمال رمضان کے بعد ہے، تو آپ کو کمال دکھائیں گے انشاءاللہ، برد رسول کہاں تھے جی؟
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हाजिर दिमागी के साथ आप बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो बहरहाल बता ही रहा था कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं। तो ये कैसी इस्लाह है? कैसी इस्लाह है? जो जिंदगी पर सलाम पढ़ता था अचानक बंद कर दिया, ये क्या इस्लाह है? सरकार का नाम सुन के मोटा चूमता था, बंद करा दिया, ये कौन सी इस्लाह कर दिया आपने? अपने आका को जब भी मुश्किल आती है रसूलुल्लाह को काम लेता, आपने छुड़वा दिया यार। ये क्या कर रहे हैं आप? आपस में बंटवारा कर रहा हूं, और पूरी उम्मत का मुत्तफका फैसला था, अकीदा था, मगर आप ये कह रहे हैं कि ना ये तो इस्लाह हो रही है। और कब्र के भेजे में भी वही बात घुसी हुई, एक किसको पकड़, उसको पकड़, उसको परिंदो और पकड़ के क्या कह रहा होता है यार? बात समझ में नहीं आई। क्या हुदहुद जो अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में उसने कहा कि मैं आसमानों की बुलंदियों में कसाओं में चार जितनी बुलंदी पर रहूं, नीचे अगर मैं देख लेता हूं तो मुझे जमीन के अंदर का पानी नजर आ जाता है। तो कहा तो है तुमने गौर किया कि हुदहुद कभी शिकारी की चार में फंसता नहीं है? तो कहीं आया फंसता तो है। तो क्या जिसको जमीन के ऊपर बिछा हुआ जाल नजर ना आए, उसे जमीन के अंदर का पानी नजर आता होगा? ये उनके भेजे हो गए खराब। अरे बात तो सोचने वाली है, बात समझ रहे? हाँ, ये है वो, ये सब मिशन चलता है। अली मुश्किल कुशा अल्हम्दुलिल्लाह, करबला में बदलने की बात हुसैन की, बात तो सही है। जब अपने बेटे की मदद नहीं की तो 1400 साल के बाद तुम्हारी सूरत में क्या करेंगे? आगे है ना जवाब, एकदम खुला रखिएगा, परिंदे भी परेशान। बात तो सही है। अब 1 साल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 25 हो गए, पूरी जमात बन गई, पूरी जमात ही बन गई। अमीर साहब ये हो गए। अब आप इतना सब मेजोरिटी हो गई है तो क्यों ना ये सारी बातें अल्लाह के पैगंबर के सामने जाके पेश करें। तो परिंदे घबरा गए, भैया बात हम नहीं करेंगे और बात तुमको करना है। अल्लाह के पैगंबर के दरबार में जाके ये ऐसी बातें तो करना यार, जरा सोचो। अल्लाह के पैगंबर पाक अल्लाह कहने लगा, बड़ा रोक फरमाते हैं कि वो कहने लगा कि हमारे जो पैगंबर वो बादशाह है ना, बोले वाले नबी बोला होता है। उम्मन आम बोलचाल में बोला उसे कहते हैं जिसको अकल कम हो, है ना, कम अकल को कहते हैं बोला आदमी है, बोला आदमी है। अल्लाह का पैगंबर बोला नहीं होता। अल्लाह ताला ने जब अक्ल को पैदा फरमाया, अक्ल को, तो उसके 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्सा अक्ल अल्लाह ने अपने पास रखी और 1 हिस्सा अक्ल पूरी दुनिया में बांट दी। अभी जो ये तंत्र चल रहा है पूरी दुनिया का, बड़े बड़े अपनी जहानत का लोहा बना रहे हैं, अपने अपने शऊर के लोहे बना रहे हैं, ये वो 1 हिस्सा खैराती अक्ल का कुछ मिला है खैरात में, तो इतने इनके डंके बज रहे हैं। फरमाया 9 हिस्सा अक्ल जो अल्लाह ने अपने पास रखी थी वो 9 हिस्सा नबी ने बांट दी। जरा सोचे आप, 1 हिस्सा अक्ल अल्लाह ने तमाम अंबिया के अलावा जितनी दुनिया है सबको 1 हिस्से में तकसीम किया और 9 हिस्सा नबियों को दे दिया। और जब आखिर में आमिना के लाल आए तो 10 मुस्तफा को दे दिया। तो पैगंबर पूरे नहीं होते, कम अक्ल नहीं होते माज़अल्लाह, उनसे बढ़कर अल्लाह की मखलूक में ना कोई अक्लमंद हो सकता है ना कोई ज़हीन हो सकता है। बहरहाल ये कहने लगा हमारे पैगंबर बोले वाले हैं, उनकी उसकी बातों में आ गए, कैसी बातों में आ गए। तो उसने ये कहा कि मुझे पानी नजर आता है और हाल ये है कि शिकारियों के जाल में फंस जाता है, जिसको जमीन के ऊपर का जाल नजर नहीं आता वो अंदर में पानी क्या देखता होगा। लिहाजा उसने उनसे झूठ बोला और उन्होंने भी उसकी बातों को मान दिया। पर ये शिकायत लेके अपन वहां जाते हैं और किसी तरह जाकर के अपनी बात मानना लगे। परिंदों ने कहा कि साथ तो चलेंगे मगर बात तो आपको करनी होगी और हम नहीं करेंगे। ठीक है हम बात कर लें। और ये सारे के सारे परिंदों का झुंड दरबार सुलेमानी में हाजिर हो गया।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اتنے سارے پرندے ایک ساتھ آ گئے، وہ کیا بات ہے؟ اور سب خاموش. تو حضور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اکثر تو ہوا اور آ جائے اسے بلایا گیا قریب اور بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، بول. تو کہنے لگا حضرت میں جو بات کر رہا ہوں اسے ذرا دھیان سے سنیے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ حکم میں ہر بات دھیان سے ہی سنتا ہوں، بے توجہی اور ادھر ادھر وہ یہ سب دوسروں کے قابل میں کسی بات کو بے توجہی سے نہیں سنتا. تب وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت پہلے یہ بتائیے جھوٹ کی سزا کیا؟ جھوٹ تو گناہ ہے. کہا وہ بھی آپ سے کہا جائے تو اگر کوئی مجھ سے جھوٹ سے بات کرے یا میرے سامنے جھوٹ بولے میں تو قتل کر دوں اسے. بس پہلے فیصلہ دیکھا، پہلے فیصلہ لے لیا اب مقدمہ کرا ہے. جو آپ کے دربار میں کوئی جھوٹ بولے تو اب اسے تو مار ڈالو، میں جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے. حضرت خود نے آپ سے جھوٹ بولا. حضرت نے کہا کیسے؟ کیا بول رہا ہے؟ تو کہا حضرت جھوٹ بولا. کب کیسے جھوٹ بولا؟ تو کہا حضرت اس نے آپ سے یہ کہا کہ زمین کے اندر کا پانی اسے نظر آتا ہے. تو کہا لیکن حضرت ہزاروں مرتبہ ہم نے شکاریوں کے جال پر حدود پڑے تھے وہ کستا ہوا بھی دیکھا ہے. تو کہا ہاں، جس کو زمین کے اوپر کا جال نظر نہیں آتا اسے زمین کے اندر کا پانی کیسے نظر آتا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور مسکرا کر ارشاد فرمایا تو اس کا جواب میں نہیں تو دے گا. اور ہاں یہ سمجھ رہا تھا کہ اندر خانے جا کر کے معاملہ سیٹ کر دو اور اس کو ذبح کرا دو، مگر حضرت نے تو مناظرے کا مسئلہ کھڑا کر دیا. میری بات سن کر کے فیصلہ سنا دیں گے، مگر حضرت نے فیصلہ نہیں سنایا. کبھی اب یہ سوال کو اعتراض کو حدود پہ ہوتا ہے تو کہا حدود ہی اس بات کا جواب دے گا کہ حدود کو بلاؤ. اب یہ اس کے ذہن اور گمان سے باہر کی بات ہو گئی. حدود بلایا گیا، حدود بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پرندوں پروں کو زمین پر پھیلا کر کے آگے اور تم کو نیچے ڈال دیا اور حضور حاضر ہو. کیا بات حضور جی یہ کوا کیا بول رہا ہے سن تو کیا سنائیے تو کوئی وہ ساری بات جھوٹ پوری اللہ کے نبی کے سامنے. تو کس نے کہا تم نے بولا کو میں نے کیا بولا؟ کوئی بات جان دکھتا نہیں ہے، پانی کیسے دکھ جاتا ہے ہر جاتے جواب چاہیے. حضرت سلیمان نے کہا سوال کا اعتراض کا جواب دیا. دیکھو حضور کہنے لگا حضرت سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوا میری نظر میں کافی ہے، سیدھے کوئی ٹوٹی ہے. اب یہ دل ملا گیا، کوا دل ملا گیا، مجھے کافر بول دیا، مجھے کافر ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، حساب کتاب مانتا ہوں. کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا ثابت کرتا ہوں. کب تو میری نظر میں کافر ہے؟ کب کیوں؟ حضرت سلیمان سے وہ کہنے لگا کہ حضرت اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون؟ کہاں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری تقدیر اس کا خالق اللہ ہے. اور کہا یہ کوا تقدیر کو نہیں مانتا اور تقدیر کو ماننا ایمانیات میں سے ہے. جو تقدیر کا انکار کرے کافر. تو کم میں نے کبھی انکار کیا؟ تو بات سن، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے اندر کا پانی نظر تو آتا ہے، لیکن جب میری تقدیر جال میں پھانسنے والی آتی ہے، میری تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ میں جال میں پھنس جاؤں گا تو پھر اللہ کا فرشتہ میری آنکھ بند کر دیتا ہے اور میں جال میں پھنس جاتا ہوں. یہ تقدیر ہے اور کہا میں تقدیر کا ماننے والا ہوں. کوئی کی جان جاتے جاتے بچی، کوئی کی جان جاتے جاتے بچی. بہرحال معافی تلافی ہو گئی، نکل تو گئے باہر. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہدہد کو پانی تو نظر آتا تھا، مگر جو چیز تقدیر میں لکھ دی گئی اللہ پھر اسے پورا کرواتا ہے.
اور پھر دیکھ کر بھی چپ رہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہونے ہی والا ہے، مگر مرضی مولا یہی ہے تو منہ بند کر لو، مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی، ورنہ کربلا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا پیارے۔ ہاں سیدہ فاطمہ خالی لب ہلا دیتی تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جاتی، سیدہ فاطمہ اگر چار اپنا دوپٹہ پھیلا دیتی، اللہ کی عزت کی قسم کربلا کی زمین پھٹ جاتی اور پورے یزید کی زندہ دفن ہو جاتے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان کی دعاؤں میں کیا اثر نہیں ہے، مگر راضی برضا مولا جس میں تیری مرضی ہے ہم بھی اسی پر راضی ہیں۔ حضرت مولا علی شیخ ہوگا کرم اللہ تعالی وجہ کریم یقیناً مشکل کشا ہیں، مگر ان پر جو باتیں پیش آئی وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے والے لوگ تھے، ورنہ جنگ نہروان جب عمل میں آئی، خارجیوں کے ساتھ جنگ، خارجی ان کے ساتھ حضرت مولا علی اور ان کے لشکر نے جب جنگ کی تو جنگ کے اختتام پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، 4000 کا لشکر ختم، 4000 کے لشکر میں 3990 لوگ مارے گئے خارجیوں کے لشکر سے، خالی 10 آدمی جان بچا کے بھاگے، اور حضرت علی کے لشکر سے صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔ اور اس کی بھی بہت دلچسپ بات ہے، جب جنگ نہروان کے لیے حضرت مولا علی نکلے نا تو راستے میں عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، اس گرجے کے پادری نے اپنے گرجا گھر کی کھڑکیوں سے دیکھا کہ لشکر مسلمانوں کا جا رہا ہے، تو وہ چھت پہ چلا گیا اور اس کپڑا کا اشارہ کر کے ان کو اپنی طرف مائل کیا، انہوں نے دیکھا وہ اشارہ کر کے انہیں بتایا، تو حضرت مولا علی کے لشکر کے کچھ لوگ وہاں پہنچے تو پادری کہنے لگا کہ تمہارا امیر سپہ سالار کون ہے، حاکم کون ہے؟ ہمارے ساتھ امیر تو کہا ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کو اطلاع دی گئی، وہ پادری کے پاس آئے اور آنے کے بعد پادری حضرت علی سے کہنے لگا کہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں، آسمانوں کے آسمانوں کا علم کیا، ستاروں کا علم مجھے ہے، اور آج کل مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے، اگر ابھی آپ جنگ پہ جا رہے ہیں تو وہ ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، ابھی رکے آپ، ابھی حملہ نہ کریں، جب مسلمانوں کا ستارہ بلندی پر آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو کہ حملہ کریں، جنگ میں کامیابی ہو جائے گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تجھے آسمان کے ستاروں کا علم ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت علی نے 2-3 ستاروں کے نام پوچھے تو فرمایا فلاں 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 نام کا فلاں ستارہ، فلاں نام کا ستارہ، فلاں نام کا ستارہ اس وقت کس منزل میں ہے اور کس رفتار سے چل رہا ہے؟ وہ پادری کہنے لگا کہ یہ ستاروں کے نام تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ سنتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جس کے ستاروں کے نام کو بتا دیں وہ میری منزل بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیا تجھے زمین کا علم ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں زمینوں کا علم۔ حضرت علی نے فرمایا اب مجھے یہ بتا کہ تو جہاں کھڑا ہے اس کے نیچے زمین میں کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ مجھے ابھی اس کا پتہ نہیں کہ میرے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تیرے قدموں کے نیچے جہاں تو کھڑا ہے اتنے فٹ کے اندر ایک مٹکا ہے جو سونے سے بنا ہوتا ہے، اور سونا بھی اشرفی کی شکل میں ہے اور اتنے ہزار اشرفی اس کے اندر ہے، اور یقین نہ آئے تو کھولو اس کو، اسے ہٹایا اور اسے کھودا گیا، جب کھودا تو اندر مٹکا نکلا، مٹکے خالی کیا اور اشرفیاں گری تو جتنی حضرت علی نے بتائی تھی اتنی ہی گئی۔ کہنے لگا کہ میں یہاں رہتے رہتے میری زندگی گزر گئی اور یہ سارا آپ نے بتا دیا، تو فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو پہلے مجھ کو میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ سن رہے ہو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بعد ایک وقت آئے گا
نہروان کے علاقے میں جاؤ گے اور وہاں دشمنان اسلام اور مرتدین سے جنگ کرنے جاؤ گے، راستے میں گرجا ملے گا، گرجا کا پادری ملے گا، وہ پادری تمہیں جنگ پہ جانے سے روکے گا، مگر میں کہتا ہوں رکنا مت، چلے جانا، وہ تمہیں جنگ ہارنے کا ڈر دلائے گا، مگر علی میں کہتا ہوں کہ اس جنگ میں تمہاری فوج کے 10 آدمی شہید ہوں گے اور دشمن کی فوج کے خالی 10 بچیں گے۔ اور پادری جہاں کھڑے ہو کر تمہیں نصیحت کرے گا، اس کے قدموں کے نیچے اتنی گہرائی میں مٹکا ہوگا، اس میں سونا ہوگا، شکل اشرفیوں کی ہوگی اور اتنے ہزار اشرفیاں ہوگی۔ میرے آقا نے آج سے کئی سال پہلے یہ مجھے بتایا تھا۔ پادری چونک گیا اور کہنے لگا علی کلمہ پڑھا دو مسلمان۔ اور جس پیغمبر نے پہلے اتنی تفصیل بتائی ہو کہ تمہاری فوج کے کتنے شہید ہوں گے اور دشمن کے کتنے قتل ہوں گے، اور میں جہاں کھڑے ہو کر نصیحت کروں گا میرے پیر کے نیچے کیا ہوگا، جو پیغمبر اتنا جانتا ہے میرے روکنے سے نہ رکے، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت علی نے جنگ نہروان لڑی، کامیاب ہوئے، لوگوں نے خوشی میں کافی تحفے تحائف وغیرہ نذرانے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہیں تحفہ دینے والوں میں ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن بلجی۔ اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ایک بڑی خوبصورت اور قیمتی تلوار تحفے میں پیش کی۔ حضرت علی نے اس تلوار کو لیا اور ایسے ایسے کرتے دیکھا اور فرمایا ابن ملجم یہ لے لو، واپس دے دی۔ وہ کہنے لگا حضرت سب کے تحفے آپ نے قبول کیا، ہمارا تحفہ نہیں قبول کیا آپ نے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اسے لے کر میں کیا کروں، اس کی ضرورت تیرے پاس ہے، اسی تلوار سے تو اپنی مراد بھی پوری کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا جو بات ہونے والی ہے وہ کر رہی ہے۔ حضرت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس تلوار سے آپ کو قتل کروں گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہے۔ سنے آپ لوگ کہتے ہیں علم نہیں تھا، کہا ایسے ہی کچھ ہے۔ تو کہنے لگا حضرت اگر ایسی بات ہے تو یہ تلوار اور ابھی میری گردن مار دے آؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا گناہ سے پہلے سزا نہیں ہوتی، فرمایا گناہ سرزد ہونے کے بعد میں سزا ہوگی، گناہ سے پہلے سزا نہیں ہوتی۔ پھر ابھی یہ تلوار تیرے پاس ہے، ابھی ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم نے جنگ نہروان جیت لی ہے، فتح اللہ نے عطا فرمائی، اس کی خوشخبری کوفہ جا کر کون دے گا؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم ہاتھ اٹھا دیا، کہا حضور اجازت دے تو میں جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں تجھے تو جانا ہی ہے، کیونکہ تجھے اپنا کام بھی پورا کرنا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا حضرت پھر مجھ پر آپ یہ الزام کرنا، الزام نہیں، یہ راز ہے علم الہی کا جو پردہ اٹھا رہا ہو، یہ پردہ اٹھا رہا ہو کہ تجھے تو جانا ہی ہوگا، تو کام بھی اپنا کرنا ہے۔ بہرحال یہ جنگ نہروان کی خوشخبری سنانے کے لیے کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد یہ پورے گلی محلوں میں اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ فتح عطا اعلان کرتے 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 ایک گلی میں پوچھا تو اس گلی میں دیکھا اس نے ایک گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، گانے بجانے کی، غالباً اس گھر میں شادی تھی، آوازیں عورتوں کی تھی، تب بج رہی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا یاد رکھیے گا اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ہمیشہ پناہ مانگے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرے مولا ہمیں اپنی خفیہ تدبیروں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اب اس کے دل میں خیال آیا یہ حرام کام میں مبتلا ہے، آوازیں عورتوں کی بلند ہو رہی ہے، گا رہی ہے، بجا رہی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اس حرام کام سے روکوں، نیکی کی دعوت دوں، برائی سے روکوں۔ اچھا جذبہ پہنچ گیا، اسی جذبے کے ساتھ اللہ کا خوف انہیں دلاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دیسی دروازہ کھلا تو 5 7 8 عورتیں باہر نکل آئیں، شادی
اب یہ گیا تھا نصیحت کرنے، تبلیغ کرنے. انہیں عورتوں میں تتامہ نامی ایک خاتون بڑی حسین تھی، ان کو نیکی کی دعوت دینا بھول گیا، اسی کے ناپاک محبت میں گرفتار ہو گیا. دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، عورتیں کھڑی ہیں کہ وہ نصیحت کرے گا، کیوں بلایا ہے؟ اتنے میں اس نے تتامہ کو اشارہ کیا اور اپنے قریب بلایا. وہ قریب گئی تو کیا نام ہے آپ کا؟ اس عورت نے کہا تتامہ ہے. تو قبیلہ کون سا ہے؟ اپنے قبیلے کا نام بتایا. یہ قبیلہ خارجیوں کا تھا. تو کیا شادی شدہ ہو؟ عورت نے کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے. وہ کہنے لگا شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو کہا شادی کرنا تو چاہتی ہوں مگر مہر میرا سخت ہے. تو وہ کیا مہر ہے؟ وہ ناپاک محبت میں پھنس گیا پوری طرح. تو مہر کیا ہے؟ تو 3000 درہم، ایک خوبصورت قمیص اور مولا علی کا قتل. یہ سنتے ہی کام گیا کہ یہ پہلے والے جو 3000 درہم ہے اور خوبصورت قمیص ہے یہ تو میں دے سکتا ہوں. حضرت علی کے قتل کا معاملہ آسان تھوڑی ہے کہ یہ چھوڑ. تو وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ پہلے والی 2 شرطیں چھوڑ سکتی ہوں، علی کا قتل معاف نہیں ہوگا. اب وہ تیار ہے تو شادی کے لیے تیار، علی کو قتل کرنا پڑے گا. تب وہ علی کی دشمن کیوں ہے تھی؟ تو جس جنگ کی تو خبر دینے آیا نا اس میں میرے خاندان کے 12 لوگ تھے اور حضرت علی کی فوجیوں نے ان 12 لوگوں کو قتل کر دیا. تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ شادی اسی سے کروں گی جو حضرت علی کو مار اللہ قتل کرے گا. دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر فوراً یہ کہنے لگا کہ علی آپ سچ کہتے تھے. وہاں بولا نا حضرت علی نے تلوار دی ہاتھ میں، ہاں تجھے جانا بھی ہے کہ اسی تلوار سے اپنی مراد کو پائے گا. وہاں رو رہا تھا قتل کر دو مار ڈالو، مگر وہ راز پتہ ہی نہیں تھا آگے ہونے والا کیا ہے. اس کی فاسد محبت میں گرفتار ہو اور اب کہنے لگا علی تم سچ کہتے تھے، شاید میرے ہی ہاتھوں تمہارا قتل لکھا ہوا ہے. اچھا میں تیار ہوں. مان گیا حدیث اور بات حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے ایک مقام کو لکھا کہ زر زور زم ضمیر زمین یہ 4 ذات جو ہے یہ اللہ حفاظت فرمائے. فاسد محبت کی گرفتار اور پھر کہنے لگا کہ میں مکمل قتل کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، ایک بار کروں گا. حضرت علی پر ایک بار کروں گا. کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں لیکن ایک رات کے لیے تلوار مجھے دے. اس نے اپنی تلوار دے دی جو حضرت علی نے الٹ کے لے کر واپس کر دی. وہ لے لیا اور لے کر کے اس خاتون نے اس تلوار میں زہر لگا دیا. دوسرے دن اس کے ہاتھ میں دے دی کہا ایک ہی وار کرو. اسے معلوم تھا کہ یہ زہر الہی ہے، خالی زخم خون سے ٹچ ہوگا زہر پورے بدن میں سرایت کر جائے گا. اب یہ بدبخت نے تلوار لیا. رمضان کا مہینہ تھا مختصر ہی کہ 19 رمضان مبارکہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسن مصطفیٰ کے یہاں سحری کے مختصر 2 یا 3 لقمے آپ نے مشکل سے کھائے سحری میں. اور پھر آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. مسجد اس زمانے میں بڑی بڑی دیواروں والی ہوتی تھی، مسجد کالم سسٹم نہیں تھا اس زمانے، تو دیواریں 5-5 فٹ کی ہوتی تھی اور پھر بیچ میں ایسے کالم ہوتے تھے. وہ کمانے بناتے تھے 4-4 5-5 فٹ کے تاکہ وہ اوپر اچھا گھستا رہے آیا. تو ان دروں میں سے ایک درے میں یہ بدبخت جا کر چھپ گیا اور حضرت علی اندر تشریف لائے. ادھر ادھر دیکھنے بھی لگے، داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آ کر مسجد میں آپ نے نماز کی نیت باندھ کر پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا اور سجدے سے سر اٹھایا. پہلا سجدہ یہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے زور سے تلوار کا ایک بار حضرت کے کن پٹی پر کیا اور وہ اتنا گہرا ہوا کہ تلوار جا کر سیدھے دماغ سے ٹچ ہو گئی اور خون بہنے لگا. داڑھی تر بتر ہو گئی. حضرت علی نے ایسی داڑھی اٹھی فوراً کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سرکار نے فرمایا تھا کان پٹی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی. برسوں پہلے کہا اور جو کہا تھا وہی ہوا. سب باخبر تھے، بے خبر کوئی نہیں تھا. سب جانتے تھے
مگر راضی برضا الہی تھے۔ مولا جس میں تیری مرضی ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ بہرحال پھر یہ بدبخت جس نے مارا یہی چلاتا ہوا بھاگا کہ امیر المومنین کو کسی نے قتل کر دیا، امیر المومنین کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب شور ہوا، لوگ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئے تو دیکھا حضرت علی زخمی حالت میں ہے۔ جلدی سے حضرت کو ایک اونی کمبل میں، نرم کمبل تھا، اس میں لپیٹ کر امام حسن کی گھر پر لے آئے۔ بہرحال صبح کا سورج نکلا، ایک ماہر طبیب جراح اسے بلایا گیا، وہ آیا اور انہوں نے دیکھا، اور جیسے ہی زخم کو دیکھا تو زار و خطاب ہونے لگے اور کہنے لگے کاش اس کا علاج میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور کرتا، لیکن یہ زخم خالی تلوار کا نہیں ہے، اس تلوار پہ زہر بھی لگا ہوا تھا اور وہ زہر آپ کے جسم میں سرائیت کر چکا ہے، لہٰذا یہ علاج میرے بس کے باہر کی بات ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 19 کو معاملہ بنا، 20 کا دن گزرا اور 21ویں شب آئی۔ ابتدائی شب میں حضرت مولا علی کا وصال، 21ویں حضرت مولا علی کے 21 رمضان کو، مگر انتقال سے پہلے بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ مل جائے قاتل تو سزا کے طور پر اسے بھی ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے ایک ہی بار مجھے کیا ہے۔ کیا شان ہے یار، کیا رتبے ہیں کہ کہا کہ اس نے جیسے مجھے یہاں وار کیا ہے تو تم بھی بدلے میں اسے جب سزا دیں اسے تو ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی وار کیا ہے، اس میں وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے بعد لوگوں نے اس کے قتل بھی کیا، اور نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ لوگوں نے اس کے پکڑ کر کے مار ڈالا، مارنے کے بعد اسے جلا بھی دیا، راکھ کر دیا۔ حضرت مولا علی کا مثال ہوا، حضرت امام حسن مصطفیٰ، امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بھائیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور امام حسن مصطفیٰ نے حضرت مولا علی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور نجف اشرف، اس زمانے میں اسے غزنین کہا جاتا تھا، اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس مقام پر جنگل تھا، وہاں پر حضرت مولا علی کی تدفین عمل میں آئی۔ اب ماشاءاللہ بڑا حسین اور خوبصورت شہر آباد ہے، بہت سارے لوگوں نے وہاں زیارت کی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے شرف حاصل ہوا ہے، میں نے حاضری دی وہاں کی، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بڑی بڑی پرفضا جگہ ہے، اور یوں سمجھے کہ دعاؤں کے مقبولیت کی جگہ ہے، وہاں دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ قبول ہی ہوگی۔ حضرت مولا علی کا آستانہ ماشاءاللہ وہاں حضرت کو دفن کیا گیا۔ اللہ مجھے آپ کو جانے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔